السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میں نے ابھی کچھ دن پہلے علی بھائی انجینئر صاحب کا ایک بیان سنا تھا۔ اس میں کچھ ایسی بات کی تھی انہوں نے جو مجھے پسند نہیں آئی نا، اذان کے حوالے سے انہوں نے کی تھی، وہ مجھے پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہ اپنی رائے ہے کہ اذان کو سپیکر پہ دینا جو نا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے لوگوں کی تکلیف بنتی ہے، مریضوں کے لیے تکلیف بنتی ہے۔ تو مجھے یہ جملہ بہت ہی زیادہ دکھا، جو مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں کچھ ان پہ بات کروں، لیکن میں نے تفصیل سے اس ویڈیو کو، ان کی جو پوری ویلاگ بنایا تھا انہوں نے اذان کے اوپر جو بات کی تھی نادر علی شاہ کے ساتھ گفتگو میں، تو وہ میں نے پھر تفصیل سے سنا۔ اس کے اندر وہ خود ہی کچھ ایسی باتوں کا جواب دے رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی اور کافی انہوں نے باتیں بتائیں کہ 2 اذانیں دی جاتی تھی۔ تو علی بھائی سے میری یہ بات اس لیے کرنا ضروری ہے کہ میں ان کو یہ بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میری کوئی ایسی بات جو امت کے اجماع میں نہ ہو وہ مجھے بتایا کریں۔ تو یہ ان کی اپنی رائے ہے، اور انہیں کافی کانفیڈنس ہو کے یہ اپنی رائے دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میں یہ بہتر سمجھتا ہوں، میری نظر میں یہ بہتر ہے کہ اذان سپیکر پر نہ دی جائے۔ تو علی بھائی، میں آپ سے یہ مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اس جدید دور میں ہیں، اور آپ کی جو اس وقت جو گفتگو سنی جا رہی ہے اس وقت، وہ تقریباً جدید دور کے ہی آلاؤں سے سنی جا رہی ہے۔ ورنہ اگر آپ پرانے دور میں ہوتے تو آپ کو نہ تو ٹیلی ویژن سے کوئی آپ کی آواز سنتا، نہ کہیں سے سنتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو یوٹیوب کا ایک پلیٹ فارم ملا ہے، تو یہ کتنی بڑی فیسلٹیز ہے جو آپ کو اس وقت پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں۔ وہاں پہ بھی وہ لوگ سن رہے ہیں جو کبھی ٹی وی پہ بھی نہیں سنتے ہوں گے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو سپیکر بھی اسی طرح ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے خود ہی اپنے ویڈیوز کے اندر یہ خود کہا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں 2 اذانیں دی جاتی تھی، ایک مسجد کے اندر دی جاتی تھی اور ایک بازار کے اندر دی جاتی تھی۔ تو اس میں تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یعنی آواز پہنچانا چاہتے تھے عوام تک، کیونکہ مسجد سے تو آواز نہیں پہنچتی تھی، تو بازار بڑا ہو چکا تھا، اس لیے بازار میں بھی دلواتے تھے تاکہ آواز لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ 2 اذانیں اس لیے دی جاتی تھی۔ اگر کوئی شخص بڑی سے بڑی اونچی آواز کا بھی ہو، تو اس دور میں اگر آپ آ جائیں، یہ جدید دور ہے، یہاں پر تو بازار بھی چینج ہو چکے ہیں، یہاں پر تو گھر بھی چینج ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اے سی والے کمرے ہیں، آواز پروف کمرے ہیں۔ تو آواز تو یہاں پر کوئی باہر بازار میں بھی کھڑا ہو کے دے تو دکانوں کے اندر تک نہیں جانے والی آواز۔ اور اتنا جدید دور ہے کہ بعض لوگ ہیڈ فون کے بہت زیادہ شوقین ہیں۔ اب تو ہیڈ فون سے آگے ہینڈ فری آئی، ہینڈ فری سے بھی آگے بلوٹوتھ آ چکا ہے جو تقریباً لوگوں کے کانوں میں لگا ہوا ہے اس وقت۔ تو اس وقت تو سپیکر پہ اذان دینا ضروری نہیں بلکہ لازمی ہے، واجب ہے کہ آپ سپیکر پر اذان دیں تو ہی جا کے کوئی آواز لوگوں تک پہنچے گی، کیونکہ بازار چینج چکے۔ عثمان غنی کے دور میں تو بازار وہ اس لیٹس کے بازار نہیں تھے، تو وہ اذان سن لیتے تھے، ان کے بازار تو اوپن تھے۔ تو یہاں کے جو بازار ہیں وہ تقریباً محدود جگہوں پہ اے سی پروف ہو چکے ہیں، یعنی کہ آواز آپ نیچے سے بازیں لگاتے رہے اوپر تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ تو سپیکر کی بھی اذان کبھی کبھی نہیں پہنچتی ہے، اتنا جدید دور ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ سپیکر پہ اذان نہ دی جائے اور اذان ایسے ہی دے دی جائے تو کون لوگ ہیں جو مسجد میں داخل ہوں گے؟ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹائم کو نہیں دیکھتے، وہ ڈائریکٹ دیکھتے ہیں کہ بس اذان ہو گئی تو ٹھیک ہے، بس نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اذان ہوتے ہی وہ اپنے گانے وانے جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی بند کر دیتے ہیں، کوئی بھی چیز ایسی سن رہا ہے یا بات ہوتی ہے تو وہ بند کر دیتے ہیں، اذان کی آواز آ جاتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بعض مریضوں کے لیے یہ پریشانی کا سبب بن جاتی ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کوئی کافر ہی ہوگا، علی بھائی کوئی کافر ہی ہوگا جس کو یہ اذان کی آواز پسند نہیں ہے، یعنی اس کا دل دکھتا ہے۔ میں آپ کو کہوں گا کہ یہ تقریباً آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ کوئی ایک ایسا شخص بتائیں جو یہ کہتا ہو کہ مجھے اذان سے تکلیف ہوتی ہے، وہ مسلمان ہو، کافر نہیں، مسلمان ہو۔ مسلمان شخص تو یہ انتظار میں ہوتا ہے کہ چلو یار، وہ تو ویسے ہی مر کے بستر پر پڑا ہوتا ہے، ہاسپٹل میں ہوتا ہے، وہ اس کی ویسی آخرت کی یاد چل رہی ہوتی ہے، دنیا جہان کے جمیلے ہوتے ہیں، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ چلو یار کوئی اذان ہوگی تو میں ان کو خاموش کرنے کا کوئی اسباب ڈھونڈ لوں گا تو سبب بن جائے گا۔ تو وہ اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے لیے تو سکون اور راحت کا سبب ہوتی ہے اذان ہوتی ہے، تو وہ ایک مر کے بستر پر پڑے ہوتے ہیں، ان کو کوئی دنیا کی وہ نہیں ہوتی، وہ بس آخرت سے جڑے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی دعا مل جائے، کوئی اچھی چیز سننے کو مل جائے، تو وہ اس چیز میں ہوتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی شخص کو اگر کوئی اذان سپیکر پہ آئے اور وہ یہ کہے کہ یہ میرے تکلیف کا باعث ہے،
تو یہ تو ان کے لیے تکلیف کا باعث تھی. جب اللہ کے رسول کے زمانے میں اذان دی جاتی تھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جو گھنٹے بجاتے ہیں, جو اپنی عبادات کے اشارے کرتے ہیں, تو اذان جو ہے نا ان لوگوں کے اوپر روب ڈالے گی. واحد اذان ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا مطلب ان کو برا لگتا ہے کہ اس میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے. اللہ کے نام کی بڑی ہیبت ہوتی ہے. تو علی بھائی میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اس موقف سے نا پیچھے آ جائیں. اور چوتھی بات, آپ کا اجماع تو ویسے ہی فارغ ہو گیا, کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ امت کے اجماع پہ اللہ کا ہاتھ ہے. امت کے سارے لوگ جو جس چیز پہ اتفاق کر جائیں تو وہ چیز بینیفٹ مانی جائے گی. تو آپ کا عقیدہ تو یہاں پہ خراب ہے. بریلوی ہیں وہ بھی اسپیکر پہ اذان دیتے ہیں, شیعہ ہے وہ بھی اسپیکر پہ اذان دیتے ہیں, دیوبندی ہیں وہ بھی اسپیکر پہ اذان دیتے ہیں, اہل حدیث ہے وہ بھی اسپیکر پر ہی اذان دیتے ہیں. تو آپ کا اجماع تو فارغ ہو گیا اور آپ کی رائے بھی فارغ ہو گئی. تو میرا خیال سے تو آپ کو اپنی رائے چینج کر دینی چاہیے. جتنے بھی فرقے ہیں وہ تمام کے تمام اسپیکر پر ہی اذان دینا پسند کرتے ہیں اور دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے, آپ کے سامنے ہی ہے, آپ دنیا میں رہ رہے, پاکستان میں رہ رہے, تو اسپیکر پہ اذان دینا یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ اسپیکر بھی بولے گا آخرت میں کہ میرے اندر سے اگر شر نکلتا تھا تو میرے اندر سے خیر بھی نکلتی ہے. یعنی آپ اسپیکروں پہ گانے سن رہے ہیں, اسپیکروں پر دنیا جان کے ہپ ہاپ ساؤنڈ سن رہے ہیں, تو اگر اسپیکر کے اندر سے آپ اللہ کا کلام سنیں یا اللہ کی اذان سنیں تو کتنی اچھی بات ہے. آپ کیوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میری یہ رائے نہیں ہے, مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ اسپیکر پہ اذان دی جائے. آپ یہ بالکل ایسی بات کر رہے ہیں جو تمام فرقوں کے اندر جو ہے نا بالکل آپ کے لیے نفرت کا باعث بنے گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سے شر آتا ہو اللہ وہاں سے خیر لازمی لاتا ہے. تو یہ یوٹیوب ہو گیا, یہ سوشل میڈیا ہو گیا, اگر اس سے شر آ رہا ہے تو اس سے خیر بھی آ رہی ہے. یہ امت کے اوپر ایک قسم کی حجت قائم ہو رہی ہے کہ کوئی شخص حجت ہی نہ قائم کر سکے اللہ کے اوپر کہ اللہ پاک مجھے تو خیر نہیں ملی, میں تو کمپیوٹر پہ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ خیر لاتا ہے وہاں سے. تو آپ وہ خیر والی جگہوں سے آپ خیر کو روک رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر پہ اذان دینا میرے لیے بہتر نہیں ہے. میں فتویٰ نہیں دیتا لیکن یہ میری رائے. تو آپ کی رائے رد ہو چکی ہے. آپ کی رائے امت کے اجماع میں بھی رد ہو چکی ہے اور ویسے بھی رد ہو چکی ہے. جب اذان دی جاتی ہے تو اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے, اس کے اوپر ثواب بھی ملتا ہے. تو اب جتنے لوگوں کو زیادہ اذان پہنچے گی حضرت کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا, اس کا جواب آئے گا, ریپلے آئے گا. تو آپ مجھے اندازہ لگائیں کہ آپ مجھے بتائیں جب ایک بندہ اسپیکر پہ اذان ہی نہیں دے گا تو وہ کتنے لوگوں تک بات پہنچا سکے گا اپنی, وہ آواز کتنے لوگوں تک جائے گی. بازار میں دو اذانیں دلوا رہے ہیں حضرت عثمان غنی, تو آپ اس کو سمجھیں نا یہ کیفیت کیا ہے. وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے آواز لوگوں پر زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسپیکر پہ اذان دینا جو میرے لیے جو نا میں بہتر نہیں سمجھتا, یہ صحیح نہیں ہے. باقی میں امت پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا ہوں. تو آپ اپنی رائے بتا رہے ہیں نا, تو میں آپ کی رائے کے اوپر ہی تو یہ ویڈیو بنایا ہے. تو آپ اپنی رائے کو واپس لیں, کیونکہ اگر جتنے لوگوں تک پہنچے گی آواز اتنے لوگ جواب دیں گے, اذان کا ثواب ملے گا. تو جو چیز جس چیز کے لیے بنی ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے نا. یہ جدید دور ہے, اسپیکر کتنی بڑی نعمت ہے. ایک بندہ بیٹھ کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ تک اپنی آواز پہنچا لیتا ہے, کتنی بڑی بات ہے. میں اکثر مسجدوں میں جاتا ہوں, بعض مسجدوں میں وہ اپنے بیانات تو کرتے ہیں لیکن جب جماعت کرواتے ہیں تو وہ اسپیکر بند کر لیتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کون سی عقل ہے, یہ کون سا شعور ہے کہ بھائی اسپیکر کے اندر سے آپ اپنے تو بیانات گزار رہے ہو, دنیا جہان کی باتیں گزار رہے ہو, اپنے ملفوظات تو گزار رہے ہو, لیکن جب اللہ کا کلام, اللہ کی اذان جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زمانے میں ہوتی تھی وہ آپ اسپیکر سے نہیں گزارتے. تو اسپیکر کو بھی دکھ ہوتا ہوگا نا بھائی, اسپیکر بھی تو غم ہی کھاتا ہوگا نا کہ یا اللہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے میرے اندر سے تو اپنی باتیں گزار لی, جب اذان کا ٹائم آیا تو مجھے استعمال ہی نہیں کیا. تو یہ بھی حجت قائم کر دے گا اسپیکر. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ قرآن بھی حجت قائم کرے گا کہ اس نے مجھے پڑھا نہیں, اس کو جہنم میں ڈال. اور کبھی تو اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ اور نماز بندے کے لیے حجت بن جاتی ہیں, بندے کے لیے وہ ذریعہ نجات بن جاتے ہیں. یہ آخرت میں بولیں گے. تو اسپیکر بھی بولے گا بھائی, یہ بھی بولے گا کہ میرے اندر سے تم لوگوں نے گانے ہی سنے, میرے اندر سے اپنے ایک تقریریں ہی نکالی ہیں, تو میرے اندر سے کلام اللہ اذان کیوں نہیں نکالی. تو یہ آپ میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں, بہرحال مذاق ہی بن گیا بہرحال. تو آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں کو میری بات یہ پسند آئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار بالکل صحیح رائے دے, تو اپنی رائے کمنٹ میں بھیجیں. علی بھائی یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ سمجھ لیں کہ آپ نے نا چھڑول چھوڑی ہے, چھڑول. جیسے آپ بولتے ہیں نا لوگوں کو, بزرگوں کو کہ چوہا چھوڑ دیا, چھڑول ماری ہے, تو یہ آپ نے بھی چھڑول چھوڑ دی ہے.
تو پلیز اس سے آپ جو ہے نا واپس لیں اور دل پہ برا نہ جانیں. ہم آپ کو سنتے ہیں, آپ سے محبت رکھتے ہیں, اس لیے میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کو اپنا رپلائی کریں اس کو کہ یہ طریقہ صحیح نہیں. بہت سارے لوگ آپ کی باتیں اس طرح سے ہمیں بتاتے ہیں نا کہ بولتے ہیں یار دیکھو خود تو اتنا لیٹسٹ بات کرتا ہے اور بعد میں دیکھو اسپیکر کے اوپر اذان دینے کو منع فرماتا ہے. یعنی وہ ایک تقیہ کلام بنا لیا ان لوگوں نے. تو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں, اور اتنی مطلب بہت ہی چھوٹی سی بات ہے جس کو بندہ سنتا بھی تو شرم سی آتی ہے. تو آپ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں, ایجوکیٹ ہیں, آپ کا علمی لیول اللہ پاک نے آپ کو کافی علم عطا کیا ہے. تو کوشش کریں کہ اس قسم کی چڑگلے جو ہے نا وہ آپ کے اندر سے نہ نکلیں. السلام علیکم, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.